بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید لعین کا ظلم صرف کربلا میں جاری نہیں رہا بلکہ واقعہ کربلا کے بعد محمد و آل محمد کے گھرانے، اہل بیت و اطہار کی خواتین و بچوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے، ہاتھ پاؤں باندھ کر، اسیر بنا کر شام و کوفہ کے زندان اور بازاروں میں پھرا کر قید کر دیا گیا۔ ان اذیتوں سے درجنوں کم سن بچے شہید ہوئے، جن میں سے ایک امام حسین کی 4 سالہ کم سن شہزادی بی بی سکینہ بھی شامل تھی۔ ان کی شہادت 13 صفر کے دن زندان شام میں ہوئی۔ ناظرین، 1280 میں اس معصومہ کی قبر کشائی کی گئی اور 3 دن تک ان کے بدن مبارک کو قبر سے باہر رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کی قبر کشائی کیوں کی گئی اور آپ کے بدن مبارک کو قبر سے باہر کیوں اور کہاں رکھا گیا، اس سب کی معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، حق کی راہ میں ہر سن و عمر کے افراد، حتیٰ کہ کم سن بچوں اور بچیوں نے بھی قربانیاں دی۔ اگر ایک طرف میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے شیر خوار فرزند علی اصغر نے یزیدی فوج کا تیر ہنستے ہوئے سہ کر وقت کے امام اور امیر المومنین سید الشہداء نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کیا، تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی کم سن بیٹی بی بی سکینہ بنت الحسین نے دمشق اور کوفہ کے بازاروں، زندانوں اور درباروں میں حق کی خاطر قربانیاں دے کر آخر کار 13 صفر یا بعض روایات کے مطابق 10 اور 11 صفر 62 ہجری میں زندان دمشق کے خرابہ میں جام شہادت نوش کیا۔ بی بی سکینہ بنت الحسین امام علی علیہ السلام کی پوتی اور امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت الحسین، جو تاریخ میں سیدہ سکینہ کے نام سے مشہور ہیں، جن کا سن مبارک صرف 4 برس کا تھا جب بنو امیہ کے شجر خبیثہ کی علامت ملعون یزید ابن معاویہ نے کربلا میں خاندان عصمت و طہارت اہل بیت آل محمد کو شہید کیا، تو صرف ان کی شہادت پر اکتفا نہ کیا بلکہ محمد و آل محمد کی مختورات و عصمت و طہارت پاک بیبیوں، حتیٰ کہ یتیم بچوں اور بچیوں کو 10 محرم کے بعد قیدی بنا کر اونٹوں کے ذریعے اپنے پایہ تخت دمشق و کوفہ کے بازاروں اور درباروں تک لے جایا گیا اور یہ پروپیگنڈا تک کروایا گیا کہ نعوذ باللہ ان اہل بیت و طہارت نے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ ناظرین، حاج ملا ہاشم خراسانی کتاب منتخب تواریخ میں نقل کرتے ہیں کہ عالم جلیل شیخ علی شامی نے نجف اشرف میں ہاشم خراسانی سے کہا تھا کہ میرے جد بزرگوار آقا سید ابراہیم دمشقی، جن کا نسب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سے ملتا ہے، بہت بزرگ اور محترم شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک رات بڑی بیٹی نے خواب میں دیکھا جناب سکینہ ان سے کہہ رہی ہیں، اپنے پدر سے کہو کہ میری قبر میں پانی بھر گیا ہے اور میری لحد اور بدن زیر آب ہیں، جس سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ والی شام سے جا کر کہے کہ میری قبر کو تعمیر کروائے۔ صبح کو لڑکی نے اپنے والد سے خواب بیان کیا، مگر سید نے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے خواب پر زیادہ توجہ نہ دی۔ دوسری شب سید کی دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا، مگر سید نے پھر کوئی اہمیت نہ دی۔ تیسری شب سید کی چھوٹی بیٹی نے اسی طرح کا خواب دیکھا اور اس بار خواب میں جناب سکینہ سلام اللہ نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا، آخر تیرے والد ولی شام کو کیوں خبر نہیں دیتے؟ صبح سید نے والی شام سے اس خواب کو بیان کیا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام شام کے علماء اور صلحاء جائیں، غسل کریں اور پاک لباس زینے تن کریں۔
پھر حرم کے کفل کو کھولیں اور جس کے ہاتھ سے کفل کھل جائے وہی قبر بھی کھولے۔ اس کے بعد جسد مبارک کو باہر نکالے اور دوبارہ قبر کو تعمیر کرے۔ بس تمام علماء نے مکمل آداب کے ساتھ غسل کیا، پاک لباس پہنے، مگر کسی کے ہاتھوں سے کفن نہیں کھلا سوائے مرحوم سید ابراہیم کے۔ البتہ بعد میں تمام علماء و صالحہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور ہر ایک نے گدال اٹھا کر زمین کو کھودنا شروع کیا، مگر کسی کی بھی گدال زمین پر اثر نہ کر سکی سوائے سید کے۔ اس کے بعد حرم کو خالی کیا گیا اور لحد کو شگافتہ کیا گیا۔ سید نے دیکھا کہ ایک بدن نازنین لحد اور کفن کے درمیان بالکل صحیح و سالم ہے، لیکن پانی لحد میں بہت زیادہ جمع ہے۔ سید ابراہیم نے اس معصومہ عصمت و طہارت کے جسم اقدس کو لحد سے باہر نکالا اور اپنے زانوں پر رکھا۔ 3 روز تک آپ نے اسی طرح اپنے زانوں پر جسم مبارک کو رکھے رکھا اور گریہ کرتے رہے۔ 3 روز بعد جب پانی قبر مبارک سے بالکل خالی کر دیا گیا، آپ نے اس جسم نازنین کو پھر سے لحد میں بند کر دیا۔ اس 3 دن میں نماز کے اوقات میں سید ابراہیم جناب سکینہ سلام اللہ کے لاش مبارک کو کسی پاک جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ اس موضع کی وجہ سے سید ابراہیم کو ان 3 دنوں میں نہ بھوک کا احساس ہوا، نہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور نہ ہی آپ کا وضو باطل ہوا۔ جب آپ اس مختومہ عصمت و طہارت کو دفن کر رہے تھے تو آپ نے دعا کی، یا خدایا مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ چنانچہ سید ابراہیم کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور اس ضعیفی میں خدا تعالیٰ نے فرزند کی دولت عطا فرمائی، جس کا نام سید ابراہیم نے سید مصطفیٰ رکھا۔ یہ واقعہ 1280 ہجری میں پیش آیا تھا۔ آج جناب سکینہ سلام اللہ کے مرکز اقدس کی وجہ سے شہر دمشق منور ہے، اور آپ کا حرم مقدس نہ صرف یہ کہ شیعوں کی زیارت کا بنا ہوا ہے، بلکہ اہل سنت بھی اس سے کافی عقیدت رکھتے ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ کا حرم آج بھی انسانی ذہنوں کو 1400 سال پرانی یاد دلاتا ہے کہ یزید لعین اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کے نام کو نہ مٹا سکا، بلکہ اس کوشش میں وہ خود مٹ گیا۔ پانی بھی کتنا مجبور تھا کہ 3 دن تک العطش العطش کی صدائیں سنتا رہا، لیکن بی بی سکینہ کے بابا پیاسے شہید ہو گئے، اور بعد از شہادت سقائے سکینہ عباس علمدار اور جناب سکینہ پر پانی کا طواف کرنا اس کی شرمندگی کا اظہار ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔